اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کے میدان کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ واقعہ سن کر آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے جسے سن کر آپ کی روح تڑپ جائے گی۔ معزز ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح ایران کے بادشاہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو وہ اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اتنے عرصہ گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کو ذوالجناح کہہ کر پکارتے تھے۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشورے کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا یعنی ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت اور وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگے گی۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے نیچے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے آ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والی ہر تیر کو اپنے جسم پر روکتا رہا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ خالی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے 7 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنے پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح زور سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورا میدان میں سناٹا چھا
गया। ये देखकर दुश्मनों की भी पसीने छूट गए। उमर बिन साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। उमर बिन साद के कहने पर लोग जुलजना को पकड़ने के लिए दौड़े। जैसे ही वो लोग जुलजना के करीब पहुंचे तो जुलजना ने इस जोर से अपना पाँव जमीन पर मारा कि इनको वहां से वापस भागने का मौका भी ना मिला। ये देखकर उमर बिन साद चिल्लाया कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर ये घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पत्थर के पास आकर इस तरह से बिलबिला कर रोने लगा जैसे कि कोई इंसान किसी जवान की मौत पर रोता है। अल्लाहु अकबर। एक शख्स इमाम बागी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, उस वक्त के इमाम, आप तो इस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नीचे गिरने के बाद इनके जिस्म खाक के गिर्द चक्कर लगा रहा था, तो हमें ये बताइए कि इसके बाद इस जुलजना का क्या हुआ। तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस घोड़े जुलजना को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन घोड़ों में से एक था। घोड़े ने अपने आप को नहर फरात के हवाले कर दिया। वो कहने लगा कि ये जब मेरा सवार ही जिंदा नहीं रहा तो अब मैं क्या करूँगा। ये कहकर वो घोड़ा नहर फरात में डूब गया। इस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद इनका घोड़ा जुलजना भी इस दुनिया से चला गया।